کر دو اس کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں. تو حکومتیں بھی جلد باز ہیں اور قوم بھی کیا ہے, جلد باز. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں کامیابی کے جو بھی اصول اختیار کرے گا, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, دنیا دار الاسباب ہے. جو کامیابی کے اصول اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں کامیاب کریں گے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کافر یہ کام کر رہا ہے یا مسلمان یہ کام کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک کافر ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, کھانے پینے میں اس کی ایک تمیز سے زندگی گزارتا ہے, اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور ایک مسلمان تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, صبح و شام میرے بیان سن کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور حلوے مانڈے کھا رہا ہے اور پڑا رہتا ہے, بس نماز کے لیے اٹھ کے آئے گا, خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹ جائے گا, تھوڑے دن میں دھماکے سے پھٹ جائے گا. یہ کیا خیال ہے؟ ناکام ہو جائے گا یہ. اب کوئی کہے یہ دیکھو کلمہ گو مسلمان تھا اور وہ کافر, وہ 99 سال جی کے گیا ہے, حالانکہ اللہ کا دشمن, اور اللہ نے اس کو 30 سال میں ہی موت دے دی. اس کا مطلب اللہ کو بھی مسلمانوں کا خیال نہیں ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ اللہ کہے گا بھائی دنیا دار الاسباب ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, میں اسے دنیا میں کامیاب کروں گا. تو ناکامی کے اسباب ہیں جلد بازی, حلم اور انات کی کمی. یہ سبب مسلمان قوم میں آج کل بھرپور طریقے سے پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں کیا ہیں بھائی, ناکام. اور جو یورپین کنٹریز ہیں, جو غیر مسلم کنٹریز ہیں, ان میں آپ کو میچورٹی ملے گی. وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو جلد بازی میں نہیں کرتے, بہت ان کے مشورے ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام پہلوؤں پہ, پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے ایک قانون پاس کرتے ہیں وہ, جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو کامیابی دی ہے. تو یہ جو اسلام نے ہمیں قرآن میں بتایا نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرانے کے لیے. اس لیے جب بھی کوئی پیسے مانگا کرے تو نہ پکڑا دیا کریں. کہیں فوراً کوئی لڑکی حسینہ نظر آ گئی, جلد بازی میں پیغام بھیج دیا. شادی ہوئی, اس نے طبیعت سے کیا لگائی, ایک حکیم صاحب کی 2 بیوی ہمارے جاننے والے ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پنجاب میں ہے. تو وہ اتنے ڈپریشن میں نا, اتنے ڈپریشن میں, ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو اس میں بھی ہیں وہ, یعنی کوئی اسلامی تنظیم میں بھی ہیں. تو میں نے کہا آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار میں نے جب سے دوسری شادی کو بھی ان کے 20 سال ہو گئے, تو اس وقت سے میں ڈپریشن ہی جھیل رہا ہوں. میں نے کہا کیسے, کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے ہیں یار چلتی ہوئی ایک سڑک پہ لڑکی جا رہی تھی خوبصورت, تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل لیے. سلیکشن کا وے آف سلیکشن دیکھ رہے ہیں, بالکل یہی اسٹائل. اچھا جب پہلے میں ان سے ملا نا, وہ حکیم ایسے لال ٹماٹر, لوگ ان کی صحت پہ رش کرتے تھے کہ یار یہ حکیم کھاتا کیا ہے, یہ اتنا صحت مند آدمی تھا, وہ اتنے صحت مند آدمی, لوگ بولتے تھے یہ بندہ کھاتا کیا ہے یار. جب میں دوبارہ ملا تو میں نے کہا یار یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا ان کا. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار اصل میں وہ ایک لڑکی یہاں سے, ان کی کلینک کے قریب ہی سے نا, ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی, بیٹی بڑی خوبصورت تھی, ہم بھی وہ کشتے مشتے تو کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, تو کنٹرول میں سب کچھ تھا نہیں, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہم بھی یہیں پیچھے پیچھے نکل لیے, گھر تک پہنچ گئے ہم. کہہ رہے اتنا میں نے اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑا کہ بھائی اس لڑکی سے شادی ہو گئی. کہہ رہے وہ اتنی بد اخلاق, اتنی بدتمیز کہ اس نے میرا سر گنجا کر دیا. جب بات کرے گی ایسا لگتا ہے اٹھا کے کیا مار رہی ہے, پتھر مار رہی ہے. اب طلاق کا ان کی سوسائٹی میں رواج نہیں ہوگا, یا بچے ہو گئے ہوں گے مجبوراً رکھا ہوگا, تو وہ سارے کشتے اور معجونوں کا پروگرام برباد ہو گیا. تو یہ کیا ہے بھائی, جلد بازی. تم خالی منہ دیکھ کے کسی کے پیچھے تم جا رہے ہو, دیکھو تو صحیح ہے کیا کوئی خاندانی بھی ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہر فیصلوں میں, تجزیوں میں جو برائی ہے وہ کیا ہے بھائی, جلد بازی کی ہے. اس لیے قرآن کے مطابق اس برائی کو اپنی سوسائٹی سے ہمیں نکالنا پڑے گا. تو اس سے ہماری زندگی کیا ہو جائے گی, اچھی. دیر سے فیصلہ کر لو لیکن درست فیصلہ ہو. وہ زیادہ, سلیمان احمد صاحب ہے نا ٹائم لینڈر والے, بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ پلاننگ کرنے میں آپ کئی گھنٹے لگا دو اور کام آدھے گھنٹے کا ہو. پلاننگ 1 گھنٹے کی ہو, کام کیا ہو آدھے گھنٹے کا ہو, اس میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ.
لیکن کام میں 2 گھنٹے لگا دیے, اس کی پلاننگ آدھا گھنٹے کی بھی نہیں تھی, تو 2 گھنٹے کی محنت بھی آپ کی برباد ہوگی, سمت ہی صحیح نہیں ہوگی آپ کی. پھر وہ مثال دیتے ہیں ٹائم لینڈر والے نا چیتے کی. چیتا 5 سے 10 منٹ میں شکار کرتا ہے. چیتا ٹائیگر جو ہے نا, ہاں 90 سیکنڈ میں, 90 سیکنڈ میں اپنے ہدف کو پا لیتا ہے وہ. لیکن اس 90 سیکنڈ کے لیے پلاننگ 1-2 گھنٹوں کی بھی بعض دفعہ کرتا ہے وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جب اتنا بھاگوں گا نا, اتنی کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے, تو میری اندر کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اس وقت اگر یہ شکار ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ چیتا بھوک سے مر جائے, کیونکہ اتنی انرجی وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو نیا ہرن کے لیے پھر بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ وہ مر جاتا ہے, اس میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے بھائی میرے جو اللہ نے صلاحیت محدود دی ہے, تگڑ میں دوڑ سکتا ہوں, لیکن ایک حد تک تو میں اپنی محنت کو ضائع نہیں کروں گا. بیٹھ کے گھنٹوں سوچتا رہتا ہے کہ دل دینا ہے تو کس کو دینا ہے دل. ایسا ہی نہیں کوئی بھی ہرن نظر آیا, پھرتیلا سا, خوبصورت سا, پتلی کمر ہے اس ہرن کی, دل اٹھا کے دے دیا, اس کے بھاگے, وہ اتنی پتلی کمر تھی, وہ آپ سے بھی تیز اسپیڈ سے بھاگ گیا, آپ تکڑ پیچھے, وہ آگے, آپ کی ساری انرجی ختم, آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے. 1 ہفتے تک دوبارہ کسی ہرن کو دیکھنے کے بھی قابل نہ رہے. تو ایسا نہیں کرتا وہ پورا پلان بناتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ یار یہ والا مناسب رہے گا, یہ اس کی اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, وہ مال اس میں کیا ہے, گوشت سے بھرا ہوا ہے, اسپیڈ تھوڑی کم لگ رہی ہے, اور آگے اسپیڈ بریکر بھی ہے اس ٹریک پر, تو یہ والا وہ گھنٹوں لگا دیتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, بھائی کام کرنے میں آپ ٹائم لگا لو, وہ ضائع نہیں ہو. ہم کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, ابے اتنی دیر میں تو اتنا کام کر لیتا, سوچنے میں ہی لگا دے گا سارا دن. کوئی بات نہیں, سارا دن سوچنے میں لگا دو آپ, لیکن بغیر سوچے غلط کام کرنے سے بہتر ہے سوچ سمجھ کے تھوڑا کام کرو لیکن ٹھیک. بغیر سوچے غلط بات کہنے سے بہتر ہے چپ کر کے بیٹھے رہو, کئی گھنٹے سوچنے کے بعد ایک بات کرو, لیکن وہ تمیز کی بات. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بغیر سوچے دھڑ 3 4 طلاقیں نکالنے سے بہتر ہے کہ اس وقت زبان کو کیا کر لو, دانتوں سے دبا لو, اور جب ٹھنڈے ہو جاؤ پھر اس کے بعد جا کے غور کرو بھائی کیا کرنا ہے, محبت سے رہنا ہے یا علیحدگی اختیار کرنی ہے, پھر مشورے کرو, سب کو بٹھاؤ, تو وہ فیصلہ صحیح فیصلہ ہوگا. اور جو دھڑ طلاقوں والے فیصلے ہوتے ہیں ان میں وہی ہوتا ہے, کل ایک نوجوان آ گیا وہ رو رہا تھا, اس دن ایک لڑکا آ گیا وہ رو رہا تھا, تو رونے دھونے کے اب ہمارے پاس تو ہم تو اللہ کا حکم تو نہیں چینج کر سکتے نا, تو تیرے کو رو کے دیکھ کے میں گلے لگوں اور بولوں جا تیری بیوی تیرے لیے کیا کر دی ہم نے. پادری تھوڑی ہے, پادریوں کے پاس یہ رائٹ ہے. عیسائیت میں یہی تھا, پادری خود بھی چینجنگ کرتے رہتے تھے کہ چلو تم یوں کرو ایسا کر لو, ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو اللہ رسول کا حکم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو جب غصہ آئے نا جلدی فیصلہ کرو, تو اپنے اوپر کوئی صدقہ لازم کر لو کہ جب بھی میں نے جلد بازی میں کچھ کیا تو میں جرمانے کے طور پہ کیا کروں گا, صدقہ. اس سے سزا ملے گی, آہستہ آہستہ ہمارے اندر حلم اور انا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا کیونکہ نہاری کھانے جانا ہے.